بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل الباب، باب کی تکمیل۔ دیکھیے باب کون سا چل رہا ہے؟ باب نبوات۔ شروع میں باب ثانی فی النبوات، تو نبوت سے متعلق، نبی سے متعلق کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا چیزیں آپ کے لیے محال ہیں، کیا چیزیں مباح ہیں، تو انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اب یہ تکملہ ہے اس باب کا، جس میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ خاص چیزوں کے اعتقادات کا بیان ہے۔ دیکھیے، یکفی فی الایمان بعموم الانبیاء والمرسلین اعتقاد انہم عباد اللہ المکرمون۔ عام انبیاء و مرسلین پر ایمان لانے کے بارے میں بس یہ اعتقاد کافی ہے کہ یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اجتباہم بالوحی و دعوت الخلق، اللہ نے انہیں وحی کے ساتھ اور مخلوق کی جانب دعوت حق کے ساتھ چن لیا ہے، اس بات کے ساتھ چن لیا ہے کہ ان کی جانب وحی بھیجتا ہے اور مخلوق کو اپنی جانب بلانے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ فادعوا النبوۃ، پس انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جو نبی ہوگا وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وَأَظْهَرُ الْمُعْجِزَاتِ، اور معجزات ظاہر کیے۔ وَكَانُوا عَلَى الْحَقِّ وَالصِّدْقِ فِي تَبْلِيغِ مَا أُمِرُوا بِهِ، اور جن چیزوں کی تبلیغ کا حکم انہیں دیا گیا تھا، ان کی تبلیغ میں وہ حق اور سچ پر ہیں۔ اتنا اعتقاد کافی کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے ان کی جانب وحی کی ہے، انہیں لوگوں کی جانب بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اس کی ثابت کرنے کے لیے، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے معجزات ظاہر کیے، اور جن چیزوں کی تبلیغ کا حکم دیا گیا اس کو ٹھیک ٹھیک سے پہنچا دیا ہے۔ یہ عام کے بارے میں ہے۔ ولا بد فی الایمان بنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوا ذاک من اشیاء، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں اس مذکورہ چیزوں کے سوا کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ حضور پر ایمان لانے میں یہ تو مذکورہ عام باتیں ہی ہیں، معزز بندے ہیں، وحی کے ساتھ چن لیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ، ان مذکورہ چیزوں کے علاوہ ذالکہ کا مشار لے گا مذکورہ چیزیں، کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں، یعنی کچھ اور باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ دیکھیے، قضا فی المعتمد، المعتمد فی المعتقد، امام طور پشتی کی، جو فارسی زبان میں جس کا ذکر اس سے پہلے صفحہ 110 پر گزرا ہے، تو اس میں ایسا ہی ہے۔ والقول المجمل فی الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصدقہ فی کل ما جاء بہ، اور حضور پر ایمان لانے کے بارے میں مختصر قول، اجمالی قول یہ ہے کہ ان کی ہر اس معاملے میں تصدیق کرے، ان کو سچا جانے جو لے کر کے آئے ہیں، جو باتیں لے کر کے آئے ان تمام میں سچے ہیں۔ وَلَهُ تَفْصِيلٌ يَجِبُ عِلْمُهُ، اور اس کی اب جو کچھ وہ لے کر کے آئے ہیں تو ان تمام کی وہ تصدیق کرے جو بھی وہ لے کر کے آئے۔ تو اب جیسے یہ لے کر کے آئے قرآن، جس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ کو تمام مخلوق کی جانب آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا یعنی ہمیشہ کے لیے، اب تو یہ بھی اسی دائرے میں آئے گی ما جاء بہ میں، تو اس کی بھی تصدیق کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے اسی کی کچھ تفصیل۔
وَلَهُ تفصیل، اور اس اجمال کی وہ تفصیل ہے جس کا جاننا ضروری ہے، حتی لا یخالف فی التفصیل لما آمن به اجمالا، یہاں تک کہ تفصیل میں اس کی مخالفت نہ کرے جس پر اجمالی طور پر ایمان لا چکا ہے، جسے اجمالی طور پر مان چکا ہے۔ منہا تصدیقہ فی ان اللہ تعالی بعثہ الی الانس والجن، اب انہی امور میں سے، انہی تفصیلات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جن و انس کی جانب بھیجا، یعنی انسانوں کی جانب تو بھیجا ہی، جنوں کی جانب بھی مبعوث فرمایا، نبی بنا کر کے بھیجا، یہ تصدیق کرے۔ فَإِنِ اسْتَثْنَىٰ أَحَدُهُمْ الْجَانَّ أَوِ صِنْفًا مِّن بَنِي آدَمَ مِن دَعْوَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصح ایمانہ برسالتہ، پس اگر کوئی شخص، لوگوں میں سے کوئی شخص جن کو یا بنی آدم میں سے کسی صنف کو، کسی قسم کو، اولاد آدم میں سے کسی مثلا مرد کو یا عورت کو، بچوں کو، اس طریقے سے کہے کسی ایک صنف کو، بلکہ اعلیٰ حضرت اس پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ صنف تو چھوڑ دیے، ایک شخص کو بھی، اگر کسی ایک متعین شخص کو بھی اگر مستثنا کر دے حضور علیہ السلام کی دعوت سے، کہ حضور علیہ السلام کی دعوت ان کے لیے نہیں ہے، آپ ان کے لیے جانب نہیں بھیجے گئے ہیں، لا یصح ایمان، اگر یہ استثناء کر رہا ہے تو پھر حضور کی رسالت کے اوپر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں حضور کی رسالت کو مانتا ہوں، مگر اگر یہ نہیں مانتا ہے تو پھر کل ما جاء بہ پر ایمان نہیں ہوا، اس لیے حضور کی رسالت پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو رہی بات جن و انس کے بارے میں کہ یہ متفق ہے کہ تمام جن اور تمام انس کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ اب اس کے علاوہ فرشتوں کے بارے میں کہ فرشتوں کے بھی آپ رسول ہیں، پھر آگے بڑھ کر کے حیوانات اور جمادات، بے جان چیزوں کے بھی آپ رسول ہیں، تو اس تعلق سے اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ ثابت مانتے ہیں کہ ہاں ان کی جانب بھی آپ کو بھیجا گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جانب نہیں بھیجا گیا۔ تو اب اگر کوئی ثابت مانتا ہے تو اچھی بات ہے، اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کی جانب نہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ وَفِي الْمَلَائِكَةِ اخْتِلَافٌ، اور ملائکہ کی جانب، ملائکہ کے بارے میں کا مطلب کیا ہوا؟ ملائکہ کی جانب حضور کے مبعوث کیے جانے کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا۔ اب دیکھیں یہاں پر جن لوگوں نے کہا کہ نہیں بھیجا گیا، ان کا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ ان کی کوئی دلیل ذکر کی ہے، بس اتنا کہتے اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب کیا ہو گیا؟ کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو نہ ماننے والوں کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں کیا، ہاں ماننے والوں کا ذکر کیا، اور پھر جو ہے ان کے دلائل بھی ذکر کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک یہی راجح ہے اور یہی ان کا مختار ہے کہ آپ کو جس طرح سے جن و انس کی جانب بھیجا گیا، اسی طرح سے ملائکہ اور حیوانات و جمادات کی جانب بھی بھیجا گیا۔ اب آگے یہ تفصیل آئے گی کہ بھائی جن و انس تو وہ ہیں جو اپنے اختیار سے اچھا بھی کام کر سکتے ہیں، غلط کام بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ جیسے یہ اچھا کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے برا کام بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی جانب بھیجا گیا یہ بتانے کے لیے دیکھو یہ اچھا ہے اس کو کرو، اور یہ اچھا نہیں اسے نہ کرو۔ لیکن رہی فرشتوں کی بات، تو فرشتے تو معصوم ہیں، فرشتے تو معصوم ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ، تو ان کی جانب مبعوث کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے حیوانات ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، اور جمادات ہیں تو وہ تو بالکل نہیں ہیں، بالکل چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں۔ حیوانات تو چلتے پھرتے بھی ہیں لیکن جمادات تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کی جانب رسول بنائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو
بتا رہے ہیں کہ ان کی جانب رسول بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے حضور کی شرف اور ان کے فضیلت کا ایقان کریں، ان کو مانیں. یہ کیا کریں کہ حضور کی شرف اور ان کی فضیلت جو تمام انبیاء کے اوپر ہے، تمام مخلوق کے اوپر ہے، ان کی اس فضیلت کو مانیں، اس بات کو طلب کرنا ہے. ان کی جانب بھیجے جانے کا مطلب یہ ہے. دیکھیے خیر وفل ملائکت اختلاف، اور ملائکہ کی جانب مبعوث کیے جانے کے بارے میں اختلاف ہے. وقال المثبتون، جو لوگ ثابت مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ ہاں ملائکہ کی جانب بھی آپ مبعوث کیے گئے، ان کا کہنا یہ ہے، یعنی ان کی بات یہ ہے کہ تکلیفہم تشریفی لا کتکلیفنا. وہی سوال پیدا ہوا کہ ان کی جانب بھیجنے کا کیا مطلب ہے. تو اس پر انہوں نے جواب دیا ہے، ثابت ماننے والوں نے، کہ تکلیفہم تشریفی، ان کی تکلیف تشریفی ہے. ان کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں صلاحیت کہ وہ غلط کام کریں، وہ تو پھر ان کی تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ تشریفی ہے. تشریفی کا مطلب کیا ہوا؟ بس وہ یہ مانے کہ اللہ نے ان کو ہمارا رسول بنایا اور انہیں جو ہے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت بخشی، تو ان کی شرف اور ان کی فضیلت کو وہ مانے. تکلیفہم تشریفی، ان کی تکلیف یعنی ان کا مکلف ہونا یہ کیا ہے؟ تشریفی ہے، یعنی حضور کے شرف کو ماننا ہے. لا کتکلیفنا، نہ کہ ہماری تکلیف کی طرح کہ ہم کو آ کے بتائیں یہ کام کیجئے نہ کیجئے، پھر ہم اس سے جس کو کہیں کہ کیجئے اس کو کریں، جس سے کہیں کہ باز رہیے اس سے ہم باز رہیں، یہ نہیں مطلب ہے. وَكَذَلْ حیوانات، تو حیوانات والجمادات، اس کا عطف سے الملائکہ پر ہے. اسی طریقے سے حیوانات اور جمادات کے بارے میں بھی اختلاف ہے. قالو، اب وہی مثبتین نے کہا، جو لوگ ثابت مانتے کہ ان کے بھی رسول ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ تکلیفہما بحسب حالہما من ذکر او تسبیح او نحوہما، کہ ان دونوں کی تکلیف یعنی جاندار اور بے جان، ان دونوں کی تکلیف ان کی حالت کے اعتبار سے ہے، یعنی ذکر کرنا یا تسبیح وغیرہ اللہ کی پڑھنا. چلیے، تو ان کی جانب رسول بنائے جانے کا مطلب کیا؟ ان کے مکلف ہونے کا کہ یہ اپنی حالت کے اعتبار سے، جو ان کی حالت جس طرح کی ہے، جس انداز سے بھی وہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر یا اس کی تسبیح یا اس کے مثل کریں. وَاسْتَدَلُّوا بِشَهَادَةِ الذَّبِّ، دیکھیے چونکہ آیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. اب رہی بات یہ، اس میں اختلاف ہے کہ بھائی ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، تو اس تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ اس کی جو حالت ہے وہ حالت اللہ کی تسبیح پر دلالت کرتی ہے. جیسے پہاڑ بلند کھڑا اتنے دنوں سے، اگر ہم بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں اسے، تو اس کے اندر اس کی حالت کو دیکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو تمام تغیرات سے پاک ہے اور تمام قسم کی ضائع ہونے والی باتوں سے وہ پاک ہے، حدود سے پاک ہے، وہ کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو ایسا ہے ویسا ہے. تو اسی طریقے سے جانور ہیں، ان کی جو بناوٹ ہے، ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا وغیرہ ہے، تو ان کی حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا وہ کوئی ذات ہے، اور وہ اسے اللہ نام دیں یا جو بھی ہو، کوئی ذات ہے جو اس قسم کی صفات سے متصف ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ قول کیا گیا کہ یہ چیزیں جو تسبیح پڑھتی ہیں، جمادات، حیوانات وغیرہ، جس کے بارے میں کہا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو اس تسبیح کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پڑھتی نہیں ہے بلکہ ان کی حالت بتاتی ہے، اللہ کی کے پاک ہونے کو، اللہ کے قادر ہونے کو یہ بتاتی ہے. لیکن دوسرا قول ہے کہ نہیں، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی اختیار کیا ہے، کہ
وہ تسبیح پڑھتے ہیں باضابطہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح وہ پڑھتے ہیں سب کے سب۔ اب وہ تسبیح کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ان کی حالت نہیں کہ حالت دلالت کرتی ہے، اب ان کی اپنی حالت کے اعتبار سے جس طریقے سے ان کی زبان ہے، جس طرح سے وہ انداز سے پڑھتے ہیں، جس زبان میں وہ پڑھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کے پڑھنے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں، ان کی زبان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر اس تسبیح پڑھنے سے مراد ان کا اس حالت میں ہونا ہو جو دلالت کرے اللہ کی پاکی کے اوپر، یہ ہوتا تو پھر وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ تب تو ہم سمجھتے ہی ان کی تسبیح کو، اس کا مطلب ان کی حالت کو دیکھ کر کے دلالت کرتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو اس کا اس حالت میں ہونا یا اس بات پر دلالت کرتا، تب تو ہم سمجھتے ہی ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے پڑھتی ہیں، اب اسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی تکلیف کیا ہوئی یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح پڑھیں اور یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَدَلُّوا بِالشَّهَادَةِ الزَّبِّ والحجر والشجر له بالرسالت، اب اس پر استدلال کیسے کیا ہے کہ جانور ہیں، شجر و حجر ہیں، ان کی جانب بھی اللہ کے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس پر استدلال کر رہے ہیں کہ اور ان حضرات نے گوہ، الزب گوہ ایک جانور ہے، تو 1.5 ہاتھ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور وزن بھی اس کا ہوتا ہوگا 1 کلو کے قریب۔ اس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے گرگٹ دیکھا، گرگٹ تو گرگٹ ہی کو اسی کو خوب بڑا کر دیجیے۔ چلیے تو گوہ، تو ان لوگوں نے استدلال کیا گوہ جو ایک جانور ہے اور پتھر اور درخت کے حضور کی رسالت کی گواہی دینے سے، کہ گوہ نے بھی جو ایک جانور ہے اس نے حضور کی رسالت کی گواہی دی اپنی زبان سے اور زبان قال سے، اور پتھر نے بھی اپنی زبان قال سے گواہی دی اور درخت نے بھی اپنی زبان قال سے گواہی دی۔ کہ درخت اور پتھر کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ حضور جب گزرتے تھے تو یہ پتھر اور درخت بعثت سے پہلے بھی پتھر اور درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اور سلام کس طرح کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو دیکھیے اس میں کیا یا رسول اللہ سے خطاب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے رسالت کو وہ بھی مانتے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ گوہ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، صحابہ کی جماعت تھی، اتنے میں ایک اعرابی آیا اور وہ اعرابی ایک گوہ پکڑ کر کے اپنی آستین میں رکھے ہوئے تھا کہ جائے گا گھر تو اس کو اپنا پکائے گا کھائے گا۔ تو وہ لیے ہوئے تھا، جب اس نے دیکھا جماعت صحابہ کو کہ وہ کسی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں تو آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ جماعت کس کے پاس سے اکٹھا ہے، یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غصہ ہو گیا کیونکہ یہ اس کے اعتقاد راسخ کے خلاف تھا، وہ اس بات کو مانتا نہیں تھا، اس لیے چیرتا ہوا مجمع کو حضور کے پاس پہنچا اور حضور سے بھی پھر کچھ سوال جواب کیا، اور اسی بات میں اس نے یہ کہا کہ اگر میری قوم کے لوگ یا آپ مجھے جلد باز نہ کہتے تو میں ابھی معاذ اللہ آپ کا کام تمام کر دیتا اور اپنی قوم کے لوگوں کو اس کی جلد سے جلد خوشخبری دے دیتا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ چیز اس نے کہی، اس کا مطلب اتنا سخت تھا حضور کے خلاف، ان کے دعوے نبوت کے خلاف۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت چاہیے کہ آپ اگر حکم دیں، اجازت دیں تو ہم جو ہے اس کو سزا دے دیں۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، تو اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ جو ہے، جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے سوال کیا کہ میں آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک کہ یہ گوہ آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے دے، جب تک کہ یہ گوہ جو میرے پاس ہے گواہی نہ دے دے۔ اب اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے معجزے کا اظہار کیا اور اس گوہ نے اس بھری مجلس میں حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور سبھی لوگوں نے اس گواہی کو سنا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اب میں یعنی آپ کی رسالت کو مان لیا۔ اس کے بعد کہا کہ سب سے زیادہ پکا میری نظر میں آپ سب سے زیادہ دشمن تھے، سب سے زیادہ میں آپ سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اب میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے والدین سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہے گوہ کی گواہی دینے کا۔ تو دیکھیے ایک جانور ہے جو آپ کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے، تو اس سے استدلال کیا۔ شجر و حجر تو دیتے ہی تھے۔ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى، ایک تو یہ ہو گئی ان کی گواہی سے استدلال کیا کہ حضور کو مبعوث کیا گیا ہے جانوروں کی جانب اور نباتات اور جمادات کی جانب بھی۔ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ آیت پوری اس سے پہلے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو اتنا حصہ لیا گیا لیکون للعالمین نذیرا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل کی اپنے خاص بندے پر، تاکہ وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ تو دیکھیں اس کے عموم سے استدلال کیا، لیکون للعالمین، العالمین تمام کو شامل ہے۔ وبقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے بھی استدلال کیا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا سرکار نے کہ مجھے تمام مخلوق کی جانب بھیجا گیا ہے۔ چلیے یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے استدلال کس بات پر ہوا؟ اس بات پر کہ آپ کو ملائکہ کی جانب بھی بھیجا گیا ہے، حیوانات اور جمادات و نباتات سب کی جانب آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اب وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ نباتات و جمادات اور اسی طریقے سے جو معصوم فرشتے ہیں ان کی جانب مبعوث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، فائدہ اس سے یہ ہے کہ ان لوگوں سے حضور علیہ السلام کی شرف اور آپ کی فضیلت کو ماننے کا تقاضا کرنا کا اقتضا کرنا ہے کہ آپ مانیے ان کی شرافت کو، ان کی فضیلت کو، کہ ان کو سب کی جانب مبعوث کیا گیا اور سب کے یہ نبی ہیں۔ وفائدۃ الارسال للمعصوم وغیر المکلف طلب و اذعانہ لشرفہ، اور معصوم یعنی فرشتوں اور غیر مکلف یعنی نباتات و جمادات، حیوانات، یہ غیر مکلف ہو گئے، فرشتوں اور غیر مکلف حیوانات و جمادات کی جانب بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے حضور علیہ السلام کے شرف کو ماننے کو طلب کرنا ہے، یعنی طلب کرنا ہے کہ وہ لوگ، یعنی یہ سب کے سب، اذعان ہی میں جو ہی ضمیر ہے، یہ ضمیر کا مرجع معصوم و غیر مکلف سب ہوں گے، اور لے شرف ہی میں یہ ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فائدہ اس کا ہے کہ ان لوگوں سے حضور علیہ السلام کے شرف اور فضیلت ماننے کو طلب کرنا ہے، ان کی جانب بھیجنے کا مطلب یہ ہوا۔
ودخولهما تحت دعوته تشریفا له على سائر المرسلین، اور ان دونوں کا حضور کی دعوت کے تحت داخل ہونا، یعنی حضور کی رسالت کے تحت داخل ہونا، یہ بقیہ تمام رسولوں کے اوپر حضور کو شرف بخشنے کے لیے ہے، یعنی معصوم اور غیر مکلف، ان دونوں کو بھی جو حضور کی دعوت اور رسالت کے تحت داخل کیا گیا کہ ان کے بھی آپ رسول ہیں، یہ کس لیے ہوا ہے؟ یہ تمام بقیہ رسولوں کے اوپر آپ کو شرف بخشنے کے لیے، جیسے کہ دیکھیے اور دیگر رسولوں کو ان حضرات کی جانب مبعوث نہیں کیا گیا، یہ حضور کی شرف اور فضیلت ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی جانب بھی مبعوث کیا گیا۔ اب دیکھیے آگے ایک دوسرا مسئلہ ختم نبوت والا، یہ بھی حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ وَمِنْهَا أَن يُؤْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ ختم بِهِ النَّبِيِّينَ وَخَتَمَ اللَّهُ حُكْمَهُ بِمَا لَا يُخْلِفُ مِنْهُ، اور انہی امور میں سے یہ بھی ہے، کن امور میں سے؟ ان امور میں سے جن کا خاص کر حضور کے حق میں ماننا ضروری ہے، تو ان امور میں سے یہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ نے آپ کے اوپر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ حکم اللہ حکم، اور اللہ نے ختم اللہ حکم، اور اللہ نے آپ کے حکم کو آخری حکم قرار دیا کہ جس کے بعد اب کوئی حکم نہیں آ سکتا، یعنی آپ کی شریعت کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی ہے، اب آپ ہی کا حکم چلے گا، آپ ہی کی شریعت چلے گی۔ چلیے، وہ صاحب المعتمد بعد ذالک اطال الکلام، صاحب معتمد امام طور فشتی نے اتنی بات ذکر کرنے کے بعد کلام کو طول دیا ہے، یعنی ایک لمبی گفتگو کی ہے، ان سب کو تو ذکر نہیں کریں گے۔ وقال فی الآخر، اور انہوں نے ایک لمبی گفتگو کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا ہے، تو آخر میں جو بات انہوں نے کہی ہے تو اس کو بھی یہ یہاں سے لے کر کے آخری یہ پیراگراف ختم ہونے تک دیکھیے آگے صفحے میں آ رہا ملخصاً مترجمن، تو تلخیص کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ، کیونکہ وہ کتاب فارسی میں ہے تو وہاں سے ترجمہ کیا اور خلاصہ پیش کیا ہے۔ آخر کی جو بات ہے کیا کہا انہوں نے آخر میں، جس کا خلاصہ یہ ہے حاضر المسألۃ بحمد اللہ ظاہرۃ بین الاسلامیین، یہ مسئلہ ختم نبوت والا کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ مسئلہ اللہ کی حمد کے ساتھ تمام اہل اسلام کے درمیان ظاہر ہے، ظاہرۃ بین الاسلامیین، تمام اہل اسلام کے درمیان ظاہر ہے۔ غنی عن البیان، بیان سے بے نیاز، اس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمِقْدَارُ الَّذِي ذَكَرْنَا، اور رہی وہ مقدار یعنی اتنی گفتگو کرنا جتنا ہم نے ذکر کیا، تو وہ کیوں کر دیا؟ کرے فل اللہ، جب بیان سے بے نیاز ہے، تمام مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہے، سب اسے مانتے ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، پھر اتنی بات آپ نے کیوں ذکر کی جو آپ نے ذکر کی ہے؟ تو کہنے فل اللہ یوقع زندیق جاہلا فی الشبہۃ، تو اس لیے ذکر کر دی اتنی بات تاکہ کوئی زندیق، کوئی بے دین کسی جاہل کو شبہ میں نہ ڈال دے، یعنی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کسی جاہل بیچارے کو، گوار کو شبہ میں نہ ڈال دے اور وہ شبہ میں پڑھ کر کے انہی کے ساتھ ہو جائے۔ وَكَثِيرًا مَا يُغَالِطُونَ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بہت وہ مغالطہ دیتے رہتے ہیں زندیق کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس طرح کا وہ قول کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو اللہ قادر ہے، اب اگر نہ آ سکے حضور کے بعد کوئی نبی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت سے خارج ہے، وہ عاجز ہو گیا، وہ اس طرح کا مغالطہ وہ دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کے قائل تو ہم بھی ہیں کہ اللہ کیا ہے، جتنے ممکنات ہیں سب پر وہ قادر ہے، لیکن خاص اس معاملے میں ختم نبوت کے معاملے میں تو آپ ممکن الوقوع نہیں کر سکتے کہ ایسا واقع ہو سکتا ہے، نہیں، اس کی قدرت کی جانب نظر کرتے ہوئے تو ممکن بالذات تو ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر ممکن الوقوع ہو، واقع ہو سکے، تو اللہ کے کلام کے اندر کذب لازم آئے گا جس سے وہ پاک ہے۔
والسر ان القدرت لا ينکرها احد، اور راز اس میں یہ ہے کہ قدرت کا کوئی منکر نہیں، اللہ کی قدرت کا کوئی منکر نہیں. ولكن لما اخبر اللہ تعالی عن شيء ان يكون كذا او لا يكون كذا لا يكون الا كما اخبر اللہ تعالی، لیکن جب اللہ نے کسی چیز کے بارے میں یہ خبر دے دی کہ وہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، اس بات یا نفی کے ساتھ، تو پھر جیسا اللہ نے خبر دی ہے، کما اخبر اللہ تعالی، جیسی اللہ نے خبر دی ہے وہ ویسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. وہو اخبر، اب اس معاملے میں اس نے کیا خبر دی ہے حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں، وہو اخبر بانہ لا یکون بعدہ نبی آخر، اور اس نے یہ خبر دے دی ہے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے جب یہ خبر دے دی ہے، اور جو خبر دے گا جس طرح کی ویسے ہی واقع ہوگا، تو اسی خبر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو بالکل آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يُنْكِرُهَا إِلَّا مَنْ لَا يَعْتَقِدُ نُبُوَّتَهُ، اور یہ مسئلہ ختم نبوت والا ایسا ہے کہ اس کا انکار وہی کرے گا جو حضور کی نبوت ہی کا اعتقاد نہ رکھے. یعنی اگر کوئی انکار کر رہا ہے آپ کی ختم نبوت کا، تو اس کا مطلب حضور کی نبوت ہی کا اعتقاد نہیں کر رہا ہے. کیوں کہ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ، اس لیے کہ اگر حضور کی نبوت کا اعتقاد کر رہا ہے تو حضور کی نبوت کے اعتقاد میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کو ان کی تمام خبروں میں سچا جانے، ان کی تمام خبروں میں سچا جانے. اور جب یہ آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تمام خبروں کو سچا جانے، تو انہی خبروں میں سے جو آپ نے دی ہیں تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے زمانے میں، اور آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ماننا ضروری ہوگا جب آپ کہلائیں گے کہ آپ نے حضور کی نبوت مانی ہے. کرے کہ اس مسئلے کا انکار وہی کر سکتا ہے جو آپ کی نبوت ہی کا معتقد نہ ہو، اس کا ہی اعتقاد نہ رکھے. لأنہ انکان مصدقا، یہ کیسے لازم آ رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار حضور کی نبوت ہی کا انکار ہو گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ انکان مصدقا بنبوته اعتقده صادقا فی کل ما اخبر به، کیونکہ اگر وہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو آپ کو آپ کی تمام خبروں میں سچا اعتقاد رکھے گا کہ آپ اپنی تمام خبروں میں سچے ہیں. ٹھیک ہے. اذ الحجج التي ثبت بها بطریق تواتر نبوته، اس لیے کہ وہ تمام دلیلیں جن سے تواتر کے ساتھ آپ کی نبوت ثابت ہے، وہ تمام دلیلیں کہ جن سے تواتر کے ساتھ آپ کی نبوت ثابت ہے، ثبت بہا ایضا انہ آخر الانبیاء، تو انہی دلیلوں سے جو تواتر کے ساتھ ہیں جن سے آپ کی نبوت ثابت ہے، انہی دلیلوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. یہاں جملہ پورا ہو گیا، آخر الانبیاء پر کامہ لگا، جملہ پورا ہو گیا، تو انہیں ثابت ہے. تو اب جس طریقے سے آپ کی نبوت کا قول کرنا ضروری ہے، اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو آخری نبی نہیں مان رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی نبوت ہی کو نہیں مان رہا ہے. فی زمانہ و بعدہ الی القیامت لا یکون نبی، آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. فمن شک فیہ یکون شاکا فیہا، تو جو اس آخری نبی ہونے کے بارے میں شک کرے گا تو وہ سرے سے نبوت کے بارے میں بھی شک کرے گا، کیونکہ یہ بھی خبر آپ نے ہی تواتر کے ساتھ دی ہے، جس طریقے سے آپ کی نبوت کی خبر تواتر کے ساتھ ہے. وَأَيْضًا مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ أَوْ يَكُونُ أَوْ مَوْجُودٌ وَكَذَا مَنْ قَالَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافِرٌ، اور نیز جو شخص یہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی تھا یا ہوگا یا موجود ہے، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو یہ کہے کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں ہو، یعنی ہونا ممکن ہے،
فہو کافر، تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ آپ کی اس خبر کی تکذیب لازم آتی ہے ایسا کہنے سے۔ حاذا شرط صحت الایمان بخاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے خاتم الانبیاء کے اوپر ایمان لانے کی صحت کی یہ شرط ہے کہ وہ مانے خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کی شرط کیا، صحیح ہونے کی ایمان لانے کی صحیح ہونے کی شرط کیا، یہ ہے کہ مانے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوا کبھی، نہ ہے اس وقت، نہ کبھی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ انتہا ملخصاً مترجمن، بات معتمد کی جو فارسی میں تھی ترجمے کے ساتھ